کے مزار کی طرف دیکھا، حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چلی گئی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہے، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج بچھڑی ماں کی یاد آئی، مصلی امامت ہے صاحب، آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کو کلام کیا کاش ماں ہوتی، نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا۔ میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابن محمد، بیٹے محمد میری بات سنو۔ میرے نبی فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ بڑی دولت ہے بھائی، اس دولت کی قدر کرو۔ آخر پہ اتنا ضرور کہوں گا دوست، آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ آپ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو بھی وفا کرنا ہے، لیکن میرا کہنا ہے یار کیا ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دیں؟ یار ان کے پاؤں دبایا کرو، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو، ان کے لیے باہر سے تحائف لایا کرو۔ یار کبھی کبھی اپنے بوڑھے باپ سے کہا گو ابا جی کو پرانی یادیں، کوئی پرانا دوست، کوئی یار بیلی کو ہے بتاؤ، اور پھر وہ محبت سے جس طرح وہ کہانی سنائے گا اور بچڑوں کے ساتھ ملنے کی جو دل میں تمنا اور آرزو مچلے گی، اور پھر بیٹا جب باپ کو کہے گا با آؤ ہاں آج آپ کو پرانے دوست سے ملانے لے چلو، بتائیے گا بوڑھا مرے گا؟ بوڑھے مرتے دوست اس وقت ہیں جب ہم ٹائم نہیں دیتے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا ہم لوگ بات سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو ماہانہ کو 500 1000 دے دیتے ہیں تو ہم نے حق ادا کر دیا۔ یار ہمارے پیسوں کو تو وہ بھوکے ہوتے ہی نہیں، زندگی میں بڑا کمایا ہوتا ہے اور یاد کرو وہ ہمارے اوپر خرچ کیا ہوتا ہے، ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی آرزو ہوتی ہے بڑھاپے میں کہ ہم نے ساری زندگی محنت مزدوری کی، پردیس کے دھکے سہولات کے لیے کھائے۔ اب والدین کی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھا کریں، لیکن معذرت سے بھائی والدین سے ہمارا رابطہ جب ہم نے پر پرزے نکالے کمانے کے قابل ہوئے تو ماں باپ سے ہمارا رابطہ ہم ایک گھر میں ہی رہ کے گھر میں اجنبی ہوتے ہیں، 2 4 ماہ ہماری والدین سے ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ ماں باپ گھر میں ہے، جنت گھر میں ہے، لیکن سیدھے آئے اور سیدھے اندر چلے گئے۔ یہ بہت بری بات ہے یار، اپنے ماں باپ سے رابطے میں رہا کرو، ان سے مشورہ کیا کرو۔ آپ پڑھے لکھے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن زندگی کے گر سلیقے ان کے قدموں میں بیٹھو گے تو زندگی کے گر سلیقے سکھائیں گے، تجربات یہ آپ سے زیادہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا والدین سے رابطہ جب ہم بڑے ہوئے تو تقریباً ختم ہو گیا۔ میں فروری میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں حاضر ہوا، والدین پہ ہی گفتگو تھی تو وہاں ایک وسیم عباس نامی جو نوجوان، اس کی والدہ تھی، وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، تو میں نے وہاں ایک بات سنائی کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنی والدہ کو دکان پہ لے گیا، جوتے خریدنے تھے، دکاندار نے 5 6 7 قسم کے دکھائے، میں نے اماں سے کہا کون سا پسند ہے تو ماں نے کہا پتر ساری صحیح نے، تو وہ کہتے ہیں میں نے دکاندار کو کہا ساری پیک کر دو، تو اس نے کہا بیٹا ایک ہی چاہیے، کہا ماں تجھے سارے پسند ہیں تو سارے لے جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے دوران گفتگو کی تو وہ نوجوان مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک دن والدہ کو اپنی بات سنانے لگا کہ میں نے والدہ کو کال کیا اماں جی کی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانے ہی تھے آ جا۔ وہ کہتے جب ماں نے محبت سے، ماں نے تو ویسے ہی کہہ دیا نا رسمن، کہتے پتر کھانے ہی تھے آ جا۔ وہ کہتے جب ماں نے یہ کہا نا پتر کھانے ہی تھے آ جا، وہ کہتا ہے دل کو ایسی چوٹ لگی۔ وہ کہتا ہے مولانا میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پر تھا اور پھر 7 8 گھنٹے میں پاکستان میں آیا اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا۔ وہ کہاں سے اڑا اور پیار کھینچ کے کہاں لے آیا۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے، ماں باپ گھر میں ہے اور ماں باپ کی نظریں دروازے پر لگی ہیں اور انتظار میں ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس آ کے بیٹھیں گے، لیکن ہمارے ہاں صرف تصور کہ ہم نے 500 1000 دیا، ہمارا فرض ادا ہوا۔ ان کے ساتھ وقت گزارا کرو یار، انہیں وقت دیا کرو، ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو یار۔ یہ بوڑھے اگر ناراض گئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ سنیے گا جی، سنیے گا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ میرے بعد بھی تلاوت نعت اور شاید کے ساتھ خطاب بھی ہوگا علامہ صاحب کا۔ تو آخری بات یہ ہے میرے بھائی، اور بڑی ضروری بات، اس پہ توجہ ضرور دیجئے گا
واصف علی واصف سے کسی نے سوال کیا کہ ماں باپ اگر نہ ہوں تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہے، کوئی عمل وظیفہ ہے؟ دل کو چھو لینے والی بات کی۔ وہ کہتے پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا ماں باپ، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ توجہ دلاؤں گا، اس مجمع میں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائی غریب ہوں گے۔ کتنا اچھا ہے یار کہ امیر بھائی غریب بھائی کی کفالت لے لے۔ غربت امانت اللہ کی طرف سے، کوئی مت خیال کرے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا سیاح ہوں اس لیے دولت میرے پاس زیادہ ہے۔ دولت سے انسان بڑا نہیں، تو وہ میاں صاحب نے بھی تنقید کی تھی، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ دولت سے بڑا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی، لیکن امتحان دونوں کا ہے۔ لیکن انتہائی معذرت سے بھائی کہ ایک بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے پھینک دیے جاتے ہیں، روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 4-5 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے، بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے۔ کتنا اچھا تھا کہ بھائی کو سٹینڈ کر دیتا، لیکن صفاق ہے، سینے میں دل نہیں، پتھر رکھتا ہے۔ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہے، کچی دیواروں سے چیخوں کی بھی آوازیں آتی ہیں۔ تو توجہ دلاؤں گا جو امیر ہے وہ اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے۔ یہ بھی توجہ دلاؤں گا اس مجمع میں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی۔ کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا بھی نہیں ہوتا۔ امیر بھائی کے پاس غریب بہن رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا تیری جرت کیوں ہوئی ہے، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی اور رازق ہم ہیں۔ بہنیں ولی بنا دیتی ہیں دوست، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ ان کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ یہ ویسے ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بھی بڑی ہوتی ہے یار۔ اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں، مجھے ایک صاحب نے کال کی، مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے۔ کتاب تھی، کپڑوں کا جوڑا تھا، نہیں اس کے حصے کی زمین۔ اور ویسے بھی بہنیں بھائیوں پہ وار دیتی ہیں، انہیں زمین نہیں بھائی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ بہن کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے بھائی سے حق مانگ لیا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا، پھوپھی نے منہ نہیں لانا، میں مر گیا تینوں میرے جنازے دے بھی نہ تکے دے کے کرو۔ کیا غلط کیا بھائی اس نے؟ اپنی بہنوں کو عزت دو بھائی۔ یاد کیجئے گا ماں باپ جب تک زندہ تھے نا، یہ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے۔ داماد کا ترلا کر پتر تو چھڑ جا، واپس ہم چھوڑائیں گے۔ لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، توجہ دلاؤں گا، یہ 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی۔ ہاں، یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارے، ابھی موسم آ رہا ہے چھٹیوں کا، یہ سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دے کے واپس گھر چلی جاتی ہیں۔ اپنی بہنوں کو عزت دو یار، ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے۔ میرا کہنا ہے کہ بھائی بچوں کے دل میں خالہ کی محبت ہے، پھوپھوں کی محبت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے سکھائی نہیں۔ میرے بچوں کی عادت ہے، میری بہنیں آتی ہیں تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے ہیں۔ اپنی بہنوں کو عزت دو، اپنے غریب دکھی بھائیوں کی مدد کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ قبروں میں آسودہ ہو تو جو نیچے لوگ ہیں انہیں اوپر لانا شروع کر دو۔ کسی نے کہا نا تو کروڑ پتی کیسے بنا؟ اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں دادی کہا کرتی تھی جڑا بچہ مٹھی میٹ کے رکھتا ہے اس میں چیز تھوڑی آتی ہے، جو مٹھی کھول کے رکھتا ہے اس میں چیز زیادہ آتی ہے۔ پلے سے کہاں دینا ہے یار، اللہ کے دیے سے دینا ہے۔ اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو عزت دو۔ میں دعا گو ہوں عزیزم کی والدہ جو اس دنیا سے چلی گئیں، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں گھر عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا